نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر شام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ اعلان نبوت سے پہلے شام تشریف لے گئے۔ ایک کا حال آپ نے سماعت فرما لیا، آج دوسرے کا ہوگا۔ اس سفر کی سارے معاملات سننے سے پہلے چند بنیادی باتیں یاد رکھنا ضروری ہیں۔ عرب کے حالات اور مکہ معظمہ کے حالات مختصر عرض کروں گا۔ عرب آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک صحرا ہے، جزیرہ ہے، جس کے زیادہ تر غیر آباد ہے، اور عرب میں ریت ہی ریت ہے، اور یہاں پر بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، زرخیز زمین بہت ہی کم ہے۔ تو جو لوگ اہل عرب تھے ان کا زیادہ تر پیشہ بھیڑ بکریاں پالنا، چرانا اور اونٹ وغیرہ اس قسم کے جانوروں کی پرورش کرنا، اور جہاں بھی پانی مل جاتا یا تھوڑی سی زرخیز زمین مل جاتی یہ وہاں قیام کر لیتے، اور جب وہاں سے پانی ختم ہو جاتا یا زمین کی زرخیزی ختم ہو جاتی تو یہ وہاں سے کوچ کر کے کسی دوسری جگہ کی تلاش کر لیتے کہ جہاں پر پانی ہوتا، یا کچھ کھجوروں کے درخت، یا وہاں کوئی تھوڑی بہت کھیتی باڑی کر کے یہ اپنے جانوروں کو اور خود بھی زندہ رہیں اور جانوروں کو چارہ وغیرہ ڈال سکیں۔ یہ پورے عرب کا یہی حال تھا۔ لیکن جو اہل مکہ تھے ان کے حالات پورے عرب سے مختلف تھے، چونکہ یہ مکہ معظمہ ٹوٹل پتھر ہے، چٹیل، وہاں پر کسی قسم کے سبزے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، آج بھی ایسے ہی ہے۔ لیکن یہاں سے چونکہ سمندر بہت قریب ہے، جدہ بہت قریب ہے، اور اس لیے اہل مکہ کا اس سمندر کی وجہ سے اور یہاں بندرگاہ ہونے کی وجہ سے وہ کھیتی باڑی یا بھیڑ بکریاں یا اونٹ وغیرہ ان کے پرورش کے بجائے وہ ان کا پیشہ تجارت تھا، جس کی وجہ سے مکہ معظمہ کے لوگ بہت خوشحال تھے، چونکہ یہ جتنے بھی یہ مشرقی علاقے ہیں، چائنا، جاپان، تھائی لینڈ، سری لنکا، انڈیا، پاکستان، جتنے بھی مشرقی علاقے ہیں، وہ سردیوں میں ادھر سے جو مال لے کر آتے ہیں یہ یمن سے، اور پھر یا یہاں سے یہ وہ سارا مال خرید لیتے، اور پھر گرمیوں میں یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، یہ وہ مال لے کر جاتے سیریا، اور یہاں یہ جو مغربی ممالک ہیں، مغربی ممالک اپنا مال لے کر سیریا پہنچتے، اور وہ مشرقی ممالک کا مال مغربی ممالک کو دیتے، اور مغربی ممالک کا مال لے کر پھر وہ یمن میں چلے جاتے سردیوں میں، اور یہ مال پھر ان ممالک میں پہنچاتے۔ تو چونکہ یہ سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے مشرق اور مغرب آج بھی ان کے بہت بڑی، یہ جتنے علاقے ہیں، ترکی ہے، دبئی ہے، سعودی عربیہ ہے، ایران ہے، پاکستان، اس کے آج بھی بہت بڑی اہمیت ہے، ہمیشہ سے رہی ہے، ہمیشہ ہی یہ رہے گی، چونکہ مشرق اور مغرب تجارت کر ہی نہیں سکتے ان کے بغیر، چونکہ سمندر میں واحد راستہ ہے جو کشتیاں یا جہاز یہاں ہی سے گزر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ یہاں جنگیں ہوتی رہتی ہیں، مفادات کی جنگیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں آپ رکھیں، اور چونکہ اہل مکہ تجارت پیشہ لوگ تھے، اہل مکہ 2 قسم کے لوگ تھے،
ایک وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے تاجر، لیکن بعض لوگ جو تاجر نہیں تھے لیکن وہ مال برداری کا کام کرتے، ان کے پاس اونٹ کی سواریاں ہوتی ہیں اور وہ اونٹ کرائے پر دیتے یا خود، یعنی اور پھر یہ مال اٹھا کر ادھر سے مال سریا لے گئے اور سریا سے مال پھر وہ جمع لے جاتے، تو کرائے کے مد میں انہیں بھی بہت بڑی انکم ہو جاتی، بہت بڑی آمدن ہو جاتی۔ تو دونوں ہی قسم کے لوگ ہیں، چاہے وہ مال برداری کا کام کریں چاہے بذات خود مال کی تجارت کریں، انہیں بہت بڑا نفع ہوتا، اور یہ بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے اہل مکہ۔ اہل مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ انتہائی درجے کی متمول مالدار غنیہ تاجرہ خاتون تھی، اور ان کی دولت کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ پورا مکہ ان کی تجارت ایک طرف اور اکیلے ان کی تجارت پورے مکے کی تجارت کے برابر تھی، یعنی نصف اگر اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں تو پورے مکہ کی تجارت کی پورے ان کو چھوڑ کر ان کی تجارت کے مساوی ان کی تجارت تھی، بہت امیر، لیکن کردار کے اعتبار سے انتہائی پاکیزہ کردار، انتہا درجے کا پاکیزہ کردار تھا ان کا۔ طاہرہ کے لقب سے چونکہ دولت مند تھی بہت زیادہ، اور کردار انتہائی با اخلاق، دیانت دار اور پاکیزہ سیرت تھیں، اور پورے عرب نے ان کو طاہرہ کا لقب دیا ہوا تھا کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جو انتہائی پاکیزہ، طیب، طاہر، ہر خوبی جو انسان میں ہو سکتی ہے ان میں یہ خوبیاں تھیں۔ اب یہاں سے ہمارے اہل اسلام کو بھی سوچنا، دیکھیے یعنی ایک خاتون تھی اور ان کے دو نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو چکے تھے، لیکن قدرت کا ایسا کرنا کہ دونوں کی وفات ہو گئی۔ ادھر معاملہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، چونکہ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ تھے، اور حضرت ابو طالب یہ کوئی خوشحال نہیں تھے، اور خصوصاً عرب میں قحط پڑنے کی وجہ سے جو ان کے یعنی کچھ جو خوشحالی بھی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، چونکہ یہ خود تجارت نہیں کرتے تھے۔ ویسے تو تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی ایک دکان تھی، تجارت کرتے تھے، لیکن زیادہ تر ان کا مال برداری کا کام تھا کہ ادھر سے اونٹ دے دیے کرائے پر اور لوگ ان اونٹوں پر مال لاد کر لے جاتے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا۔ تو لیکن وہ قحط سالی کے وجہ سے اونٹ کچھ تو ویسے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوگی، اور کچھ جو ہے وہ بھی لاغر ہونے کی وجہ سے، اس قحط سالی کے وجہ سے ان کے گھر میں انتہائی غربت آ گئی۔ یہ اتنا غربت نے پریشان کیا، اتنا پریشان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر آپ نے کہا کہ اب مال جا رہا ہے سیریا، سارے تاجروں کا مال جا رہا ہے، اور اس میں خدیجہ کا بھی مال جائے گا، خدیجہ بنت خویلد آپ کا نام، تو ان کا بھی مال جائے گا، تو آپ بھی ان سے بات کریں کہ وہ کوئی آپ کو بھی کام دے دیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 25 برس ہو چکی تھی، اور 25 برس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اتنا پاکیزہ کردار، ایسا پاکیزہ کردار تھا کہ پورے عرب میں، کیونکہ لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں مکہ معظمہ میں، تو پورے عرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لقب دیا صادق اور امین کا، مشہور ہوئے۔ آپ کی شہرت دور دور تک اس وقت پھیل چکی تھی کہ آپ انتہائی صادق، سچے ہیں، امین ہیں، اور اس شہرت سے حضرت خدیجہ بھی واقف تھے، پتہ تھا، چونکہ پورے عرب میں شہرت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین کی حیثیت سے۔ اب ادھر گفتگو ہو رہی ہے حضرت ابو طالب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، لیکن خودداری کا یہ عالم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے یہ کام مشکل ہے کہ میں ان کے پاس جا کر کوئی ایسی بات کروں۔ لیکن حضرت ابو طالب نے کہا کہ گھر میں فاقہ ہے، بھوک ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم زندگی گزار سکیں، اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرما لی۔ پہلی مرتبہ تو آپ نے جواب دیا نہیں، لیکن دوسری مرتبہ آپ نے خاموشی اختیار فرما دی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ دیکھیے، جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوددار ہو، اللہ کی ذات پر توکل کرے، تو اللہ تعالیٰ کیسے دروازے کھولتا ہے۔ ادھر یہ معاملہ ہوا، ادھر اس گفتگو کی خبر حضرت خدیجہ کو ہو گئی، چلتے چلتے کسی جگہ سے پہنچ گئے آپ تک۔ جب آپ کو اس بات کا پتہ چلا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنی تجارت میں شریک کرتی ہوں۔ طریقہ حضرت خدیجہ دو طرح سے تجارت کیا کرتی تھی، آپ کا طریقہ تجارت دو تھا۔ ایک تو آپ ملازم رکھتے ہیں تنخواہ پر لوگوں کو کہ منتھلی آپ کو یہ ملے گی اور آپ نے میرا کام کرنا ہے۔ لیکن آپ کا ایک طریقہ دوسرا بھی تھا جس کو اسلام میں مضاربہ کہتے ہیں، کہ کسی بھی انسان کو آپ مال دے دیتی کہ میرا مال لے جاؤ اور اس کو فروخت کرو، اس کا جو نفع ملے گا اس میں سے ایک حصہ آپ مخصوص فرما دیتے کہ اس کا چوتھا حصہ نفع کا آپ کا ہے، یا ایک تہائی آپ کا ہوگا، یا نصف آپ کا ہوگا۔ اس طرح کا آپ معاملہ کرتے ہیں۔ یہ آپ کا دو طریقے تجارت تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انہیں پتہ چلا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرے درخواست قبول کر لیں تو آپ میرا مال لے جائیں سیریا، جتنا نفع ہوگا، جتنا میں لوگوں کو دیتی ہوں، آپ کو اس کا ڈبل ملے گا۔ یعنی جو اگر کسی کو میں دوں گی تو ایک چوتھائی اس کا نفع میں شریک ہوگا وہ، لیکن آپ اس میں اس کے نصف کے ہوں گے، تو جتنا دوسروں کو دیتی ہوں نا میں اسے آپ کو ڈبل دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے بات کی کہ یہ پیغام ملا ہے، تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے۔ دیکھو، حالانکہ بات نہیں، خود ہی انہوں نے آفر کر دی کہ اگر آپ میرا مال لے کر جائیں گے تو باقی لوگوں سے آپ کو ڈبل ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حامی بھر لی۔ آخر مال تیار ہو گیا اور قافلہ تیار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال تجارت لے کر، اور ساتھ یہ نہیں کیا حضرت خدیجہ نے صرف مال دے دیا، بلکہ ساتھ اپنا غلام میسرہ اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ساتھ بھیجا، اور یہ کہا لا تعصی امرا ولا تخالف
رأین، یہ ساتھ خاص آرڈر دیے. یہ جو متعصب قسم کے یہ مستشرقین اورنٹیلسٹ ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک نگران کے طور پر ساتھ بھیجا، حالانکہ ان ظالموں کا منہ مورخین نے روز اول سے بند کیا ہوا ہے. یہ ان کے انہوں نے کتابیں تو بعد میں لکھی ہے نا، سیرت نگاروں نے ان سے مہا پہلے ان تمام معاملات کو کلیئر کیا ہوا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کتابوں میں، یہ سیرت کی کتابوں میں واضح حضرت خدیجہ کا پیغام اور یہ معاملہ موجود ہے کہ آپ نے بطور نگران نہیں بھیجا تھا بلکہ بطور خادم بھیجا ہے میسرہ کو. فرمایا لا تعصی امرن ولا تخالف رأین، میں تجھے ساتھ بھیج رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے. کسی بھی بات میں، ابھی اعلان نبوت نہیں نہ ہوا تھا اس وقت، میں کسی بھی مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی اور کسی بھی رائے کی مخالفت نہیں کرنی. یہ آرڈر تھا اسپیشلی. تو بھائی جو نگران ہوتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے کسی بھی بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی اور کسی بھی رائے میں اپنی رائے نہیں دینی، کوئی مخالفت نہیں کرنی، تم نے ان کی خدمت کرنی ہے. بطور خادم میسرہ کو ساتھ بھیجا. یہ قافلہ مکہ معظمہ سے روانہ ہوا، ملک شام کے شہر بصرہ میں پہنچا اور وہاں پر ایک جگہ پڑاؤ کیا، ٹھہرا یہ قافلہ. الحمدللہ مجھے اس جگہ کی زیارت کا موقع ملا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے اور اس درخت کے قریب ہی وہ خانقاہ تھی جہاں پر ایک راہب رہتا تھا. اس راہب کا گھر آج بھی اسی طرح موجود ہے، صرف اس کے چھتیں نہیں ہیں، دیواریں اسی طرح موجود ہیں. اور پہلا راہب بحیرہ، اور یہ دوسرا راہب تھا، یہ وہ بحیرہ والا معاملہ نہیں، یہ نستورہ تھا اس کا نام. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے آرام، جیسے آدمی چلتا ہے اور تو کچھ سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، بیٹھے اس درخت کے نیچے، تو یہ راہب باہر آیا اپنے خانقاہ سے اور آ کر میسرہ کے ساتھ اس کی واقفیت پہلے تھی، کیونکہ میسرہ پہلے شام آتا جاتا تھا حضرت خدیجہ کا مال لے کر، اور آپ کے ساتھ پہلا چونکہ آلریڈی وہ تاجر لوگ تھے جانتا تھا. تو میسرہ کو بلایا اور بلا کر پوچھا یہ کون ہے. تو میسرہ نے بتایا کہ یہ حرم مکہ کے ایک عظیم انسان ہیں، بہت ان کی یعنی اہل قریش سے ہیں. قریشی پوری دنیا میں اور خصوصاً ان ممالک میں تو معروف قبیلہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع دے. لیکن اس راہب نستورہ نے کہا یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، ان پر نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا. میسرہ نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ ہمارے پاس جو کتابیں، اللہ کی کتاب انجیل ہے، ہم نے اس کتاب میں اللہ کے آخری نبی کی جو علامات، جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یہ جو درخت ہے، اس درخت کے نیچے اللہ کے آخری نبی ہی بیٹھیں گے. اور دوسرا اس نے کہا کہ میں اپنے جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر جو کھڑکی تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ جب تم آ رہے تھے تو بادل کا ایک ٹکڑا
ان کے پر سایہ کر رہا ہے۔ جب یہ ٹھہرتے ہیں تو بارش کا ٹکڑا، وہ بادل کا ٹکڑا ٹھہر جاتا ہے، جب چلتے ہیں تو وہ بھی ساتھ چلتا ہے۔ یہ بتانے کے بعد وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوما۔ آج جو لوگ شرک کی بات کرتے ہیں، اور کتنی احادیث ہیں، کتنی احادیث ہیں۔ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ اسلام اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، مگر اعلان نبوت کے بعد کے بھی تو بے شمار واقعات ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو چوما کرتے تھے، اور مسلم غیر مسلم دونوں نے چوما ہے، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ اگر صرف جھکنے ہی کا نام شرک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک پھیلانے کے لیے دنیا میں آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کو بھی چوما، سرکار کے قدموں کو بھی چوما۔ ابھی 15 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانا تھا کہ اس نے وہاں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ ابھی اعلان نبوت بہت بعد کی بات ہے، 15 سال بعد کا معاملہ ہے۔ اس نے چونکہ اس پڑھا ہوا تھا، ایک عالم فاضل آدمی تھا، تو رات کو جانے انجیل کو جاننے والا تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اعلان نبوت سے پہلے پڑھا، اور پھر عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی پشت کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی مہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر اللہ رب العزت نے لگائی ہوئی ہے۔ پھر سرکار دو عالم یہ باقی نشانیاں تو سب وہ دیکھ چکا تھا، کیونکہ یہ تمام علامات پہلی کتابوں میں موجود ہیں، قرآن پاک نے بیان کیا، احادیث میں ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ختم نبوت کی زیارت کی۔ یہ سارا معاملہ ہوا، میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر آپ بازار گئے اور یہ سامان تجارت فروخت کیا، اور تھوڑے ہی یعنی عرصہ میں دگنے جو نفع ہوتا ہے نا، دیکھو اگر ادھر سے دگنے کا تو خدا تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے باقی جو نفع کی نسبت دگنے نفع کے ساتھ فروخت کر دیا، اور پھر واپسی کے لیے سامان خریدا، جو اگلے ٹرپ میں یمن جانا تھا وہ مال خریدا، پھر واپس تشریف لے گئے۔ واپس آئے تو مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ٹھہرے اور میسرہ کو بھیجا کہ جاؤ حضرت خدیجہ جو ان کے مالکہ تھیں ان کو خوشخبری سنا دو کہ ہم بہت بڑا نفع لے کر آئے ہیں، یعنی جو آپ نے مال دیا تھا تجارت کے لیے اس سے ہم بڑا نفع کما کر لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی کام کیے ہیں، یعنی ایک ذریعہ معاش کے لیے، اور یہ مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے سبق ہے۔ یہ جو قوم ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، اور یہ ہر اللہ کے نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ اس کی حکمت علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، چونکہ انسانوں کی تربیت سے پہلے، چونکہ انسان بھی الحمدللہ میں نے خود بھی چلائی، مجھے پتہ ہے انسان اور بکریوں کی طبیعتیں کافی ساری ملتی جلتی، اور اس مشن میں صبر چاہیے، اور جو آدمی کو پہلے کہ پریکٹس نہ کی ہو وہ انسان صبر نہیں کر سکتا، چونکہ بکریاں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں، بھیڑیں بکریاں ایسے ہی ہوتی ہیں، جو آدمی بھیڑ بکریاں چلانے والا اس میں صبر بہت ہوتا ہے۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے۔ مسلمان اگر دنیا میں باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں
تو ان دونوں کاموں کو اختیار کرنا باقی بھی ہے، سنت ہے، یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت ہے، سنت بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن ان تینوں کاموں میں پر مسلمانوں کو خصوصاً توجہ دینی چاہیے۔ تجارت، لائف اسٹاک اور صنعت، یہ تینوں کام، اور جو قومیں ان تینوں کاموں میں آگے ہوتی ہیں دنیا میں، وہی قومیں ترقی یافتہ ہوتی ہیں۔ دیکھیں جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے امیر ملک ہیں وہ انہی بنیادوں پر امیر ہوئے ہیں۔ ہاں آج ایک اور، لیکن وہ چونکہ اس کے لیے صنعت کے لیے وہ ضروری ہے علم، اور تجارت کے لیے بھی علم ضروری ہے، لائف اسٹاک کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ تو جو قومیں علم میں آگے بڑھتی ہیں اس کے بعد چاہے وہ لائف اسٹاک کی طرف چلی جائیں یا وہ تجارت کی طرف جائیں، لیکن تجارت میں دیانتداری، سچائی، یہ ضروری چیز ہے۔ ہمارے جو ملک، خصوصاً جس ملک کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، جو ہم رونا روتے ہیں نا غربت کا، بدحالی کا، اصل سبب اس میں بددیانتی ہے، جھوٹ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تاجر سچی قسم اٹھا کر بھی اگر سودا بیچے گا نا، سچی بھی قسم اٹھائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ یہ جائے کہ آپ جھوٹ بولے، ملاوٹیں کریں، دو نمبری کریں، ہر کام میں دو نمبری کریں، ہر کام میں دو نمبری کریں، اور پھر کہیں جناب یہ ہے مباح اصل بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور یہ جتنی دنیا کی قومیں آج پوری دنیا پر حکومت کر رہی ہیں ان کا فنڈامنٹل پرنسپل یہی ہے، صدق، ایک نمبر کی تجارت، اعتماد برقرار رکھنا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دگنا نفع لے کے جا کر خوشخبری سنانا۔ حضرت میسرہ کے جا کر حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ قافلہ مکہ کے قریب آ چکا ہے، تو الحمدللہ ہم دگنا نفع لے کر آئے ہیں۔ اور جو وہ تمام واقعات جو میسرہ نے سارے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھے، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی چلو ذہن میں آ گیا ہے تو یہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ جب بصرہ میں آپ مال فروخت کر رہے تھے تو کسی آدمی نے آپ کے ساتھ، جیسے آدمی کو تکرار بھی ہوئے، اور اس نے قسم اٹھائی کہ آپ قسم اٹھائیں لات و منات کی اور عزا کی، تو اس نے فرمایا ہم کبھی بھی اس کا نام بھی، مجھے اس کے ناموں سے بھی نفرت ہے، قسم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ان بتوں کی قسم؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم ان نجس اور ناپاک چیزوں کی قسم نہیں اٹھایا کرتے۔ سودا، تجارت سچائی پر ہوتی ہے، قسموں پر نہیں ہوتی۔ آپ کی جو چیز ہے، جو کوالٹی ہے، جو کچھ آپ کے بزنس ہے، وہ دیانتداری پر مبنی ہوتی ہے۔ قسمیں اٹھا کر کسی کو اعتماد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور خاص کر کے بتوں کی قسم فرمائش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے واقعات جو بھی سفر میں اس نے دیکھے، اس نے یہ بھی بتایا کہ جب یہ ساری باتیں آ کر بتائیں تو حضرت خدیجہ اپنے مکان کی جو بالا خانہ تھا، اوپر والی منزل، اس پر گئیں کہ جا کے دیکھیں کہ جب قافلہ، دو ہزار باتیں، جیسے کسان کو اپنی فصلیں دے کر خوشی ہوتی ہے، تاجر کو اپنا مال واپس آتے ہوئے سکسیسفل، کامیابی کے ساتھ اسے بھی خوشی ہوتی ہے۔ آپ چڑھ گئے، دیکھا قافلہ واپس آ رہا ہے، تو حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ آپ اگر چلتے ہیں تو بادل بھی چلتا ہے، اگر آپ آہستہ ہو جاتے ہیں تو بادل بھی آہستہ ہو جاتا ہے، اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں تو بادل بھی اسی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ منظر سارا آپ دیکھ رہی تھیں، اور پھر حضرت میسرہ سے انہوں نے جو کچھ سنا
آپ کی دیانتداری، آپ کی سچائی ویسے تو پہلے ہی پورے عرب میں بہت مشہور تھی، لیکن یہ پورے سفر میں، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، لوگوں کسی انسان کی ظاہری شکل صورت سے متاثر نہ ہو جایا کرو۔ انسان کا لباس، انسان کی ظاہری شکلیں، یہ انسان کی اصل حقیقت کا پتہ نہیں دے سکتے۔ فرمایا انسان کی اصلیت دیکھنی ہے تو 3 کاموں میں سے ایک کام کرو تو انسان کو اصل انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان اوریجنلی کیا ہے، اصلاً وہ انسان کیا ہے۔ فرمایا یا تو اس کے ساتھ سفر کرو، سفر میں انسان کی اصل جو اندر کا انسان ہے وہ باہر آ جاتا ہے، یا اس کے پڑوس میں رہو، پڑوسی کو کسی انسان کی اصلیت کا پتہ ہوتا ہے، اور یا اس کے ساتھ لین دین کر لو، لین دین سے انسان کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا۔ یہ 3 پیمانے ہیں کسی انسان کے اوریجنل، جو اس کا اندر کا انسان ہے، ورنہ نمازیں پڑھنے سے یا باقی معاملات سے اوریجنل انسان کا نہیں پتہ چلتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے، کھانے کے دوران ایک آدمی بار بار اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ منافق ہے، ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ سارے لوگ حیران ہوئے کہ یہ تو اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کر رہا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منافق فرما دیا۔ فرمایا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ہر کام کا ایک اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کھاتے وقت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اللہ کا بار بار ذکر کیا جائے، یہ کھانے کے وقت کا تقاضا نہیں ہے۔ اصل میں یہ منافق انسان ہے جو بہت اللہ کا ذکر کر کے ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ تو اصل انسان کو پہچاننے کا جو پیمانہ ہے وہ یہ 3 چیزیں ہیں۔ پڑوسی، اس کی رائے پوچھ لو، یہ جو ساتھ والا انسان ہے یہ کیسا ہے، چونکہ ایک انسان لمبے عرصے تک کسی انسان کے ساتھ رہتا ہے، پڑوسی کو اس کے ان اینڈ آؤٹ سب پتہ ہوتا ہے کس قسم کا یہ انسان ہے۔ یا اس کے ساتھ سفر کرو، سفر میں انسان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے، اور یا اس انسان کے ساتھ لین دین کرو۔ لین دین میں بڑے بڑے بھائی ابھی کتنے کیس آتے ہیں، بھائی اور بھائی آپس میں دشمن ہو جاتے ہیں، باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے عزیزوں میں۔ کیوں؟ تجارت چیز ہی ایسی ہے، پیسہ چیز ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی اس اصلیت کو سامنے لے آتا ہے۔ تو میسرہ نے آ کر، چونکہ اس میں یہ ساری چیزیں تھیں، پڑوس کا مسئلہ تو ویسے ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی شہر کے تھے جس شہر کی حضرت خدیجہ تھی، وہ ایک ہی شہر تھا، ویسے بھی پڑوس ہے۔ میں نے وہ جب آپ جو لوگ جانتے ہیں کہ قریب قریب گھر تھے، پڑوس کا تو پہلے سے پتہ تھا، اور ویسے بھی حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ کے 15 سال بعد ہوئی ہے، تو بچپن سے لے کر جب حضرت انشاءاللہ آپ کے نکاح کا جب آگے آئندہ ہفتہ بات کریں گے تو اس وقت آپ کی عمر 40 برس تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اسی سفر سے واپسی کے 3 ماہ بعد نکاح ہوا ہے۔ تو جہاں تک پڑوس کا مسئلہ تھا وہ تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے دیکھا ہوا تھا، اور پورا عرب اور پورا مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت و صداقت کا گواہ تھا۔ آپ جہاں تک لین دین کا معاملہ، وہ اس تجارت میں بالکل کھل کر سامنے آ گیا، اور ساتھ سفر کا معاملہ وہ حضرت میسرہ نے ساری گواہی دے دی۔ تو یہ سارے معاملات جب دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ پھر یہ اللہ کی عظمت و شان بھی، کہ ظاہر بات ہے گرمی کا موسم تھا، چونکہ گرمی کے موسم میں اہل عرب سفر کرتے تھے شام کی طرف، اور سردی کے موسم میں یہ سفر کرتے تھے یمن کی طرف، گرمی کا مہینہ تھا،
تو گرمی کے مہینے میں جب ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کی گرمی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر بادل کا سایہ کیا ہوا ہے، اور جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیز چلتے ہیں تو بادل بھی تیز چلتا ہے، آپ آہستہ ہوتے ہیں تو بادل بھی آہستہ ہو جاتا ہے، آپ ٹھہر جاتے ہیں وہ بھی ٹھہر جاتا ہے۔ یہ منظر آپ اپنے گھر کے بالا خانے میں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، تو یہ سنا بھی، دیکھا بھی، اور ویسے بھی 40 سال کا یہ سارا، اور پھر پورے عرب کی گواہی، پورے مکہ کی گواہیاں یہ ساری آپ کے سامنے موجود تھیں۔ تو یہ پھر اس کے ساتھ ہی 3 ماہ بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح حضرت نفیسہ کے یعنی ان کے توسط سے پیغام نکاح دیا، اور پھر نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب اور اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس پیغام کو مشروط کر دیا کہ یہی دیکھیں، ہر ایک بات میں ہزار حکمتیں اور خوبیاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کوئی جواب نہ دیا، فرمایا میں اس معاملے میں یہ نوجوانوں کے لیے ہے، یہ جو آج کل لوگ لو میرج اور فوراً فیصلہ فرمان، نہیں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ میں نے پہلے عرض کیا ان کی خوبصورتی کے اعتبار سے دنیا میں پورے عرب میں حضرت خدیجہ کا کوئی ثانی نہیں تھا، کردار کے اعتبار سے ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، دولت کے اعتبار سے ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، کسی بھی اعتبار سے، وہ ساری باتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ لیکن نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حامی یس یا نو نہ کیا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے چاچا جان حضرت ابو طالب جن کے ساتھ میں رہتا ہوں، جب تک میں ان کے ساتھ مشورہ نہ کر لوں میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ نوجوانوں کے لیے سبق ہے کہ وہ شادی بیاہ کے معاملہ میں اپنے بزرگوں سے مشورہ کیا کریں، اور بزرگوں کو بھی چاہیے کہ جب کوئی اچھا رشتہ آ جائے تو اس میں خواہ مخواہ رکاوٹیں نہ ڈالیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے بات کی، اپنے چچا کہ میرے یہ پیغام ملا ہے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، تو انہوں نے پھر اس رشتے کو قبول کر لیا، اور پھر یہ سارا پھر آگے معاملہ چلتا ہے یہاں ہی سے کہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رشتہ ہو گیا تو پھر حضرت ابو طالب، حضرت امیر حمزہ، اور پھر ادھر سے عمر بن اسد، اور یا جو آپ کے بھائی تھے عمر بن خویلد، یہ حضرت خدیجہ کی طرف سے پھر یہ گئے، اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، اور یہ 25 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات رہیں، اور جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ باقید حیات یہ زندہ رہیں تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے سب انہی سے ہے، اور یہ وہ عظیم المرتبت خاتون ہے، یہ وہ عظیم المرتبت خاتون ہے کہ جن کو خدا تعالیٰ نے سلام بھیجا تھا، اللہ رب العزت نے سلام بھیجا، جبرائیل علیہ السلام نے سلام لے کر آئے، اور خدا تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب خوشخبری سنا دو، اور جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی خاتون ہے، اور وہ قربانیاں دی ہیں۔ فرمایا عائشہ حضرت خدیجہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کیا، اور قیامت تک آنے والے عورتوں کے لیے جو مثالیں قائم کی ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ یہ دیا ہے کہ ان کے لیے جنت میں ایسے محلات بنائے ہیں کہ جو یاقوت، زبرجد، سونا، چاندی جو بھی کسی کے وہم و تصور میں آ سکتا ہے اس سے بھی
بہترین محلات اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دیے، عطا فرمائے، اور فرمایا کہ اللہ انہیں سلام کہتا ہے، اللہ رب العزت انہیں سلام فرماتا ہے۔ تو بڑی عظمت حضرت خدیجہ رضی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کیا ہے۔ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ تو آپ رہیں، آپ کی جو سہیلیاں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ہمیشہ یاد رکھا ہے۔ جب بھی آپ کوئی گھر میں قربانی فرماتے، کوئی عقیقہ ہوتا یا کسی قسم کے کوئی خوشی کا موقع ہوتا، عیدیں آتی یا کوئی بھی خوشی کا موقع آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی سہیلیوں کے گھر میں تحفے بھیجا کرتے تھے، اور فرمایا اس لیے بھیج رہا ہوں کہ یہ میری بیوی حضرت خدیجہ کی سہیلی تھی، حضرت خدیجہ کی یہ سہیلی تھی۔ تو اللہ، یہ وفاداریاں ہیں، یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ہیں، اور یہ مردوں کے لیے بھی یہ دیکھو سب سے بڑی، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دینے والی خاتون تھی، اور یہ خواتین کے لیے بھی ہے کہ اگر دیکھو کس قدر جس کو کہتے ہیں خود اعتمادی ہے، 2 مرتبہ نکاح کیے، دونوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شوہر ان سے لے لیے، یہ اللہ کی مشیت تھی، لیکن آپ نے بھیک مانگنے کے بجائے تجارت کو اپنا پیشہ بنا لیا، خود اپنا مال کمانا، اور پھر اس تجارت میں اتنی برکتیں، دیانتداری تھی نا، دیانتداری، کہ پورا شہر مکہ کی، پورے شہر کے مقابلے میں ان کی اکیلی تجارت تھی، اتنے امیر تھیں یہ، لیکن کیسے؟ دیانتداری، امانت، سچائی۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔